آپ نے کراچی کو ورٹیکلی تو گرو کیا، لیکن انڈر گراؤنڈ جو کراچی میں کام کرنے کی ضرورت تھی کہ سیوریج کے نظام کو بہتر بناتے، پانی کے نظام کو بہتر بناتے، آپ انفراسٹرکچر کو بہتر بناتے، آپ نے اس طریقے سے نہیں بنایا، جس کا ایونچولی خمیازہ جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ بھگتتی ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک متوازن لا ہونا چاہیے کہ ہاں ان کو اختیارات ملیں، صفائی کا اختیار ان کے پاس ہونا چاہیے، میونسپل فنکشنز ان کے پاس ہونے چاہیے، پارکس ہو گئی، ڈیولپمنٹ ہو گئی، اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں وہ بالکل ان کے پاس ہونے چاہیے. لیکن اگر ایبسولوٹ پاور آپ نے ان کو دے دی تو نتیجہ وہی ہوگا کہ کراچی کی سڑکیں کمرشل ہو جائیں گی، کراچی کے پلاٹس کمرشل ہو جائیں گے، کراچی ورٹیکلی تو گرو ہوگا لیکن جو کراچی کے انفراسٹرکچر کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے اس طریقے سے کام نہیں ہوگا. لوکل گورنمنٹ ایکٹ کا سیکشن 14 جو ہے وہ مختلف جو کاؤنسلز ہیں، کمیٹیز ہیں، میٹروپولیٹنز اور اس کی ڈیفینیشنز اور اس کے کام کے حوالے سے ایک تاثر ہے کہ اربن سٹیز میں رہنے والے لوگوں کے جو رائٹس ہیں وہ بریچ کیے گئے ہیں اس لا کے تحت. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 بریچ آف اربن پیپل کے وہ جو لوگوں کے جو رائٹس ہیں وہ بریچ کیے گئے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے اصل رائٹس تب بریچ ہوئے تھے جب ان کے پارکس کے اوپر چائنا کٹنگ کر دی گئی. یہ تب بریچ ہوئے تھے جب گرین بیلٹس کے اوپر چائنا کٹنگ کر دی گئی. یہ تب بریچ ہوئے تھے کہ ادارے کے اندر 100 لوگوں کو ہائر کرنے کی ضرورت تھی، 1000 بندے کو ہائر کر دیا گیا. ان چیزوں نے اداروں کو تباہی کی طرف دھکیلا. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بلدیاتی نظام ختم ہوئے کو شاید 2 مہینے ہوئے ہیں. 2 مہینے کے اندر آپ کو ایک فرق نظر آ رہا ہے، اور وہ فرق کیا ہے کہ کچھ چیزیں جو مس پلیس تھیں ان کو صحیح طریقے سے کام کرنا شروع کر دیا. میں ڈسٹرکٹ سینٹرل کی کورنگی کی آپ کو مثال دینا چاہوں گا، جہاں پر سندھ سالڈ ویسٹ کام نہیں کرتی، وہاں پر صفائی سینیٹیشن جو ہے وہاں کی ڈی ایم سی خود کر رہی تھی. آج آپ کمپیئر کر لیں ان دونوں ڈسٹرکٹس کو آج سے 3 مہینے پہلے کی سچویشن میں، آپ کو صفائی کی بہتر سچویشن نظر آتی ہے. کوئی اضافی فنڈنگ نہیں دی گئی، صرف یہ کہ ان ایڈمنسٹریٹرز کو موٹیویٹ کیا گیا یار صحیح طریقے سے کام کرو، ایمانداری کے ساتھ کام کرو، ٹرانسپیرنٹلی کام کرو. انہوں نے اپنی ریسورسز کو بڑھانا شروع کیا. میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا ان ڈسٹرکٹس کے اندر کہ ایک مد میں ایک ٹاؤن ٹیکس کہہ لیں یا اس کو فی کہہ لیں جو یہ لوگ اکٹھا کرتے تھے، جس میں سال بھر میں 80 لاکھ روپے میرے خیال میں کورنگی میں اکٹھا کیے جاتے تھے. صرف کورنگی کے اندر 1 مہینے کے اندر ایڈمنسٹریٹر نے اس اماؤنٹ میں سے کوئی 25 یا 30 لاکھ روپے اکٹھا کیا 3 ہفتوں میں. یہ ایک واضح ڈفرینس ہے نا. کوئی نئے اختیارات نہیں دیے گئے، کوئی نئے مالی وسائل نہیں دیے گئے، صرف ان کو موٹیویٹ کیا، انکریج کیا اور تھوڑی سی بہتری آئی. تو میں سمجھتا ہوں یہ کہنا کہ اختیارات بالکل نہیں تھے، اس سے میں کبھی بھی متفق نہیں ہوں گا. میں سمجھتا ہوں اختیارات جو تھے ان اختیارات کو بھی صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا گیا، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے نہیں استعمال کیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں اصل جو پامالی ہے عوامی حقوق کی وہ یہ مس یوز آف اتھارٹی تھا جو کہ ماضی کے بلدیاتی نمائندوں نے کیا. آپ ایڈمنسٹریٹرز سے کافی امپریس نظر آ رہے ہیں. جو ماضی کے ڈکٹیٹرز تھے، ایوب خان ہو یا ضیاء الحق، انہوں نے اپنے جو قوانین میں ایڈمنسٹریٹرز کو زیادہ امپاور کرنے کی بات کی. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو قانون دیا اس پر بدقسمتی سے عمل درآمد نہیں ہو سکا، لیکن وہ ایڈمنسٹریٹر کو زیادہ امپاور کرنے کے حق میں نہیں تھے. تو آپ کیا اس وقت کی جو پارٹی ہے پیپلز پارٹی وہ ایڈمنسٹریٹرز اور بیوروکریسی کو زیادہ امپاور کرنے کے حق میں؟ ناٹ ایٹ آل. دیکھیں میں نے ایڈمنسٹریٹر سے متاثر نہیں ہوا، میں کام سے متاثر ہوا ہوں. میں کراچی کا شہری ہوں، میں دیکھتا تھا جگہ جگہ کچرا نظر آتا تھا اور وہ الزام کیا دیتے تھے کہ جی سندھ حکومت مدد نہیں کری، سالڈ ویسٹ مدد نہیں کری. تو میں تو آپ کے پروگرام کے توسط سے لوگوں کے کانسیپٹس کو کلیئر کر رہا ہوں کہ ناظم آباد میں سالڈ ویسٹ نہیں تھی. اگر اصغر علی شاہ کرکٹ گراؤنڈ کے باہر منو ٹن کچرا پڑا ہوا تھا تو اس کو اٹھانے کی ذمہ داری ایم کیو ایم کے میئر کی تھی، ایم کیو ایم کی جو ڈی ایم سی کے چیئرمین کی تھی اس کی تھی. لیکن آج اصغر علی شاہ اسٹیڈیم کے باہر آپ کو کچرا نظر نہیں آ رہا. کس نے اٹھایا کچرا؟ اسی ڈی ایم سی نے. تبدیلی کیا ہوئی کہ ایک ایڈمنسٹریٹر آ گیا، اس نے کام کیا، اس نے اپنے ریسورسز کو صحیح طریقے سے ایگزیکیوٹ کیا. پیپلز پارٹی کل بھی یہ سوچتی تھی، آج بھی یہ سوچتی ہے اور انشاءاللہ آنے والے کل میں بھی یہ سوچے گی کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور عوام کی جو رہنمائی کرتے ہیں اس کے پبلک ریپرزینٹیٹیوز کرتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں اس امانت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. ہم آج بھی سمجھتے ہیں، ہم آج بھی تیار ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کے بلدیاتی انتخابات فوری طور پر کرا دیے جائیں تاکہ الیکٹڈ لوگ آ جائیں، بٹ الیکٹڈ لوگ صحیح طریقے سے کام کریں. اور شہریوں کو ان تمام چیزوں پر اب میڈیا کے تھرو پتہ چل رہا ہے کہ جو لوگ اختیارات کا رونا روتے تھے وہ در حقیقت اختیارات کا ایشو نہیں تھا، کچھ اور ایشوز تھے. اچھا، لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 اپوزیشن اس چیز پر متفق ہے کہ جب تک اس کو چینج نہیں کیا جاتا تب تک یہ فرینڈلی نہیں ہوگا. اپوزیشن احتجاج ماضی میں بھی کیا ہے، اب بھی جائے گی.
ٹریجری بینچز کی کیا حکمت عملی ہوگی اس نظام کے تحت؟ دیکھیں اچھی حکومت وہ ہوتی ہے جو کہ کانسٹنٹلی اپنی انٹروسپیکشن کرے اور اپنی پرفارمنس کو ایویلویٹ کرے اور دیکھے کیا کیا خامیاں ہیں. یہ جو لوکل گورنمنٹ کا قانون ہے اس کو پروونشل گورنمنٹ بھی ایویلویٹ کرتی ہے, اس کے بارے میں بات کرتی ہے, اور ہمارے اندر بھی ایک اسکول آف تھاٹ ہے, ہمارے یہاں بھی ایک رائے ہے کہ کہیں کہیں کچھ ایشوز کے اوپر ہمیں ان کی پاورز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے, ان کو مزید امپاور کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے ہم قانون سازی کر رہے ہیں. کابینہ نے ایک کیبنٹ کمیٹی تشکیل دی ہے جس کو وزیر بلدیات ہیڈ کرتے ہیں, اس میں میں بھی ہوں اور کچھ وزراء بھی ہیں, اور ہمیں یہ ٹاسک دی گئی ہے کہ ہم باقی سیاسی جماعتوں سے بھی اس انپٹ لیں گے. تو ہم اس بات پر تو متفق ہیں کہ ایک نیا لاء آنا چاہیے جس کے اندر اختیارات کو مزید متوازن بنانے کی ضرورت ہے, لیکن متوازن کس طریقے سے کہ صرف اختیارات نہ ہوں, اختیارات کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو. تو چیکس اینڈ بیلنسز کے ساتھ ہم اختیارات دینے پر بلیو کرتے ہیں, اور انشاءاللہ جو نیا قانون جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے اس کے اندر ان تمام پرائیورٹیز کو صحیح طریقے سے سیٹ کیا جائے. این ایف سی کی خواہش رکھتے ہیں کہ صوبوں کو منتقل ہو, لیکن پروونشل جو فائنینس کمیٹی ہے یا کمیشن ہے وہ ابھی تک نہیں ڈیوالو ہو سکی. ڈیوالو ہوئی ہے, لاسٹ ہمارے دور میں ہوئی تھی 2009-2010 کے اندر. اس کے بعد جس طریقے سے مزید اس کے اندر کام ہونے کی ضرورت تھی وہ کام نہیں ہوا. لیکن نواز صاحب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صوبہ بھی جو اگر پیسے دے گا لوکل گورنمنٹ کو وہ تبھی دے گا جب اس کو اوپر سے پیسے ملیں گے. تو آخری جو نیشنل فائنانس کمیشن وفاق کا آیا تھا وہ کب آیا تھا؟ وہ 2010 میں ہی آیا تھا, ہمارے دور میں آیا تھا. تو دعا کیجئے ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آ جائے, بلاول بھٹو زرداری صاحب اس ملک کو لیڈ کریں, کنسنسس کے ساتھ, لوگوں کی مشاورت کے ساتھ, تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھا کے نئے این ایف سی کے اوپر کام کیا جائے گا. ان کے بس کی بات نہیں ہے پی ٹی آئی والوں کی یا کسی اور کی کہ وہ این ایف سی کرا سکیں. ہم 2010 میں ایک پولرائزڈ پاکستان تھا, لیکن آصف علی زرداری صاحب نے سب کو یکجا کیا, اکٹھا کیا, اور آپ نے دیکھا کہ ایک یونانیمس این ایف سی پاس کرائے گا. تو انشاءاللہ ایک بار پھر ہم وہ این ایف سی کرائیں گے, اور نیچرلی اس این ایف سی کے ساتھ پی ایف سی بھی صوبہ سندھ نے کیا تھا. تو ہم ایک بار پھر نیا این ایف سی ہو جائے, ہمیں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس کے اندر کہ پی ایف سی بھی ہونا چاہیے. ٹینڈرنگ رائٹس پر بڑا ایشوز چل رہے ہیں, اور اپوزیشن کا ماننا ہے کہ جہاں جہاں حکومت کے اتحادی ہیں یا حکومتی جماعت سے تعلق رکھنے والے ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہاں ٹینڈرز بھی ہوتے ہیں, کام بھی ہوتا ہے, لیکن جہاں ان کے اتحادی ہیں یا وہ حکومت میں ہیں, لوکل گورنمنٹ میں, وہاں کام نہیں ہوتا, وہاں ٹینڈرز نہیں ہوتے. ایشوز جو فائنینس ہے وہ اس کے بڑے ایشوز ہوتے ہیں. یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, بڑے سوال میں بڑا اچھا کمپلیمنٹ آپ ہمیں دے رہے ہیں کہ اپوزیشن والے اس بات کو مان رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جہاں سے الیکٹ ہوتی ہے وہاں کام بھی کرتی ہے. کیونکہ ویسے جو پریس کانفرنسز کرتے ہیں وہاں تو ان کا, اب دیکھیں میں نے پکڑ لی نا چیز. ان کا کہنا ہے کہ مطلب آپ پروونشل لیول پر حکومت ہے وہ تعاون نہیں کرتی جہاں جہاں ہماری ووٹ بینک. پہلے جو میری تعریف کی ہے اس کو تو میں تھوڑا ہائی لائٹ کروں نا. میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں پریس کانفرنسز جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی کام ہی نہیں کرتی پیپلز پارٹی. تو چلیں اس بات کو تو مان رہے ہیں کہ جہاں جہاں ہم الیکٹ ہوئے ہیں ہم نے کام کیا ہے وہاں ہم ڈیلیور کر رہے ہیں. اب آ جائیں آپ اس چیز کے اوپر کہ وہ کہتے ہیں جی ہمارے ایریاز میں کام نہیں کیا جاتا. میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں, کراچی شہر کی بات کر لیتے ہیں, سب سے زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں نا. کراچی میں کورنگی ضلع ہے, کورنگی ضلع کے اندر 12,000 روڈ ہے, 8,000 روڈ ہے. کس نے بنائی؟ وہ کے ایم سی نے بنائی, وفاقی حکومت نے بنائی, سندھ حکومت نے بنائی. کورنگی انڈسٹریل ایریے کو اضافی فنڈنگ ڈائریکٹ سندھ حکومت نے دی, وفاقی حکومت نے دی, میئر نے دی. کورنگی انڈسٹریل ایریے کی جو مین روڈ ہے جو آل دا وے لانڈھی تک جاتی ہے, لاٹھی کی روڈ, وہ کس نے بنائی؟ وہ سندھ حکومت نے بنائی. آج بھی اس کے اوپر کام چل رہا ہے. کورنگی کے 2.5 نمبر اور 5 نمبر ایریا میں جو برجز بنائے وہ کس نے بنائے؟ تو اسی سندھ حکومت نے بنایا. کوئی وفاقی حکومت کی انپٹ نہیں تھی. کورنگی میں ایک بہت بڑا ہسپتال ہے انڈس ہسپتال. انڈس ہسپتال کو ایک میجر فنڈنگ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے کی جاتی ہے. اس میں سارے شہر سے لوگ آتے ہیں, بٹ بالخصوص کورنگی کے لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں. آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ انڈس ہسپتال کی کس طریقے سے معاونت سندھ حکومت کر رہی ہے. تو یہ جو بار بار یہ کہتے ہیں نا کہ جی جہاں ان کو ووٹ نہیں ملتے وہاں کام نہیں کرتے, یہ میں سمجھتا ہوں تاثر غلط ہے. ہم نے اپنے رویے سے, اپنے کام سے یہ شو کیا ہے کہ ہم اس پولیٹیکل بائس میں بلیو نہیں کرتے. عوامی خدمت ہماری پرائیورٹی ہے. ایک ہم سے غلطی بالکل ہوئی ہے, اور میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم اپنے کام کو صحیح طریقے سے پروجیکٹ ماضی میں نہیں کر پائے, کہ جس طریقے سے اس کی ہمیں تشہیر کرنی چاہیے تھی ہم نے تشہیر نہیں کی, جس کے سے لوگ ہمیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. لیکن جس دن آپ میرے ساتھ چاہیں بیٹھ جائیں, میں آپ کو بتاؤں گا کہ صوبہ سندھ کے کس ضلع میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے کیا کام کیا, ہم نے اپنا کون سا وعدہ پورا کیا, کون سے وعدے کے اوپر اس وقت کام کریں, اور کون کون سی چیزیں اور کرنے کی ضرورت ہے.
تسی ہمیشہ ہو سکتی ہے، اور تسی میں سمجھتا ہوں ہر پولیٹیکل پارٹی کی ہونی چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی نے کام نہیں کیا، میں اس سے متفق نہیں۔ الدو دس از سب جوڈس میٹر کہ اپوزیشن نے چیلنج بھی کیا ہے اس لا کے مختلف شقوں کو 2013 لوکل گورنمنٹ کو۔ اب ڈیڈ لاک تو ہے ان دا اینڈ، اس کا حل آپ کے پاس ٹریجری بینچز کے پاس کیا ہے؟ ٹریجری بینچز جو ہے وہ ڈیموکریسی میں بلیو کرتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ڈیموکریسی کی خاص بات یہ ہے کہ ہر ڈیڈ لاک کی کنجی اس ڈیموکریسی میں ہے۔ تو انشاءاللہ یہ اسمبلی موجود ہے، اس اسمبلی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے وہ ڈیلیبریشن میں بلیو کرتی ہے، وہ بات چیت میں، گفت و شنید میں بلیو کرتی ہے، اور انشاءاللہ جو ڈیموکریٹک اصولز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسا مسودہ لے کر آئیں گے جس کے اندر کوشش ہماری پوری ہوگی کہ ہم اپوزیشن کی جماعتوں کو مطمئن کر سکیں۔ لیکن دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کو مطمئن کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہمیں اطمینان دینا ہے اپنی عوام کو، سندھ کی جو پبلک ہے اس کو، اس پاپولیشن کو ہمیں مطمئن کرنا ہے۔ کوشش پوری کریں گے ہم کہ اپوزیشن سے مشاورت کریں، بات کریں، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر وہ سیاست کریں گے اس ایشو کے اوپر، اگر وہ کھلے دل کے ساتھ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو نمبرز ہمارے پاس موجود ہیں، ہم قانون سازی کر سکتے ہیں۔ ان دا اینڈ لوکل گورنمنٹ الیکشن کے حوالے سے ایک ہائپوتھیسس ہے کہ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، سندھ حکومت کے ترجمان کی حیثیت سے، پیپلز پارٹی کے کارکن کی حیثیت سے کیا دیکھ رہے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ ہو رہی ہے اور کیا آپ کی تیاری مکمل ہے؟ اچھا پتہ نہیں آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ نہیں کہ عدالت کے اندر متحدہ قومی موومنٹ گئی ہوئی اور انہوں نے کہا جی بلدیاتی انتخابات اس سینسس کے اوپر نہیں ہونے چاہیے۔ تو اب یہ میں تو نہیں کہہ رہا نا، یہ ایم کیو ایم والے کہہ رہے ہیں، یہ پبلکلی یہ باتیں نہیں کہتے، پبلکلی کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے، مرتضیٰ وہاب ذمہ دار ہے، یہ غلط ہے نا۔ دیکھیں حقائق یہ ہیں کہ اس سینسس کے اوپر ایم کیو ایم کی ریزرویشنز ہیں، جماعت اسلامی کی بھی ریزرویشن ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی ریزرویشن ہے، جس کی وجہ سے اس سینسس کی آڈٹ ہونا ضروری ہے، اور وہ آڈٹ کا پروسیس کس کو کرنا ہے؟ وہ فیڈرل گورنمنٹ کو کرنا ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی ہے اور متحدہ قومی موومنٹ ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ان کو یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کراچی میں آ کے وہ الزام تراشی کے لیے بڑی بڑی باتیں کریں لیکن جو ان کا اپنا رول ہے اس کو وہ ادا نہ کریں۔ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ صحیح آبادی کے تناسب کے بیسس کے اوپر حلقہ بندیاں ہونی چاہیے، اور حلقہ بندیوں کے بیسس کے اوپر الیکشن ہونا چاہیے۔ ہم ماضی میں بھی تیار تھے، ہم آج بھی تیار ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی یہ جو قانونی سکون ہے اس کو وفاقی حکومت دور کرتی ہے، ہم الیکشن کرانے کو تیار ہیں۔ بہت شکریہ بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب۔ بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس سے پہلے جو قانونی تقاضا ہیں اس حوالے سے اور دیگر چیزوں پر بھی اس پروگرام میں ہم نے گفتگو کی۔ کوشش ہوگی کہ دوسرے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔